اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ عامل بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کسی وظیفے کو اپنے خاص مقصد، مقاصد، حصول، اپنی منزل کو پانے کے لیے محبت ہو، رزق ہو، روزی ہو، جانا ہو، ہجرت ہو، کسی چیز کا حصول ہو، اگر وہ شرم پر ہے، اگر وہ غیرت پر ہے، اگر وہ حیا پر ہے، اگر وہ کسی کا مال سلب نہیں کرنا، اگر وہ کسی بینک کو نہیں لوٹنا، اگر آپ نے کسی کے سہاگ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا، جائز پہ ہے، حجت پر ہے، حیا پر ہے، دل کے آگے مجبور ہو کر نہیں، شریعت پر، حیا پر، محبت پر، پھر تو آپ کسی وظیفے کا عمل کرنے کے اہل ہیں. یہ سیگمنٹ ان کے لیے ہے کہ اگر وہ عامل بننا چاہتے ہیں تو انہیں شروعات کہاں سے کرنی چاہیے. آئے دن لوگ کامنٹس کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں، اور جن کو صحیح رہنمائی نہیں ہوتی وہ جعلی عاملوں کے نہ صرف ہاتھ چڑھ جاتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے بلا اجازت وظیفے شروع کر دیتے ہیں. نہ ان کو اصلاح کرنے والا، نہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا، نہ ان کو صحیح طرح سے نیت اور نوافل صدقہ نیاز خیرات کرانے والا ہوتا ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ نہ ان کا مقصد حاصل ہوتا ہے، اور اگر حاصل ہو بھی جائے تو لٹ جاتے ہیں اور ایکولی کسی اور نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیے، عمل آپ کسی بھی وظیفے کا کریں، پہلا پرنسپل ہے اجازت سے کریں. آپ جس سے اجازت لے رہے ہیں وہ آپ کو باقاعدہ تھورولی واک کرائے گا، تربیت کے ساتھ ایک ایک ایونیو پہ لے کر گائیڈ کرے گا. اب آپ یہ کریں، اب آپ ایسے کریں، اب آپ یہ کریں، اور جب آپ کا حصول وظیفہ ختم ہو جائے گا تب وہ آپ کو اس کی پراپر نیاز کرائے گا. مجھ سے لوگ کیوں بار بار سوال کر کے برے برے کامنٹس کر کے چلے جاتے ہیں؟ وجہ اس کی یہی ہے، میں ان کو شریعت بتاتا ہوں، میں ان کو طریقہ بتاتا ہوں، میں ان کو دوسرے بابوں کی طرح یہ نہیں کہتا جاؤ اجازت ہے. نہ ان کو نیاز بتائی، نہ ان کو تمیز بتائی، نہ ان کا مقصد پوچھا. میرا یہ جرم ہے، میں اس طرح آپ کی مرضی سے نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کسی بھی چیز کے عامل ہونا چاہتے ہیں تو پہلا پرنسپل اجازت ہے. دوسری بات، کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے. جب تک آپ کی زبان پر نبی اور ان کی آل کا مکمل درود نہ آ جائے، اور ہر وقت آپ اتنا درود شریف نہ پڑھیں کہ وہ درود آپ کی زبان سے آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کے قلب کا حصہ بن جائے، یہ وہ نہج ہے کہ جب آپ کی زبان نہ پڑھ رہی ہو اور آپ کا دل درود پڑھ رہا ہو، تب یہ وہ نہج آئے گی کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا اجر، آپ کا انعام جاری ہونا شروع ہو جائے گا. یہ وہ مقام ہوگا جہاں آپ کسی وظیفے کے اہل ہو سکتے ہیں. حجت یہ ہے، سرکار کی حدیث ہے، کوئی دعا معلق رہتی ہے عرش اور زمین کے درمیان میں جب تک ان پہ درود نہ پڑھا جائے. قیامت کے دن سرکار اور ان کی اولاد جن کی شفاعت نہیں کریں گے ان کے لیے تو مغفرت نہیں ہے، جنت نہیں ہے. دنیا میں وظیفہ کیا انعام دے گا آپ کو؟ لہٰذا اگر تھورولی آپ پریپیئر ہونا چاہتے ہیں یا زندگی میں کسی بھی ورد کو، اوراد کو یا صورت کو بطور وظائف اپنے ویپن کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں حصول مقاصد کے لیے، تو اس کی پہلی دہلیز اجازت کے بعد درود شریف کا کثرت سے زبان پر جاری ہو جانا ہے. جب یہ مقام آ جائے تب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اب بھائی ہم کس وظیفے کے عامل ہو سکتے ہیں. اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی. تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے بھائی، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں. باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے.
کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام نقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔